الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ قرآن پاک نے 4 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ انبیاء کے طبقے کا ذکر بھی مختصر ہو چکا ہے اور صدیقین کا طبقہ اس کا بھی ذکر مختصر ہو چکا ہے۔ آج تیسرا طبقہ شہداء کا، اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ شہید یہ وہ ہیں خوش نصیب جو اللہ کے نام پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے تحفظ و عزت و آبرو کے لیے اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں۔ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ شہید ہیں جن کے سواریوں کے پاؤں کی دھول کی بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ سارے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ ابھی نہیں گرتا، لیکن ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے جب شہید ہونے لگتا ہے، شہید ہونے سے تھوڑا دیر پہلے جنت کے جو ان کے محل ہوتے ہیں ان کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کی حور و غلمان سارے ان کے سامنے کر دی جاتی ہیں، اور وہ ان کو دیکھ اتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا گلہ کاٹا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو شہید کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں شہید جب اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، اس کو صرف ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ چونٹی کاٹ لے، بس کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کچھ چیز ضرورت ہے، ضرورت ہو تو مانگو، میں رب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں رب نے وعدہ کیا تھا جنت میں تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ سارے کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں، جنت کے محل، میوے وغیرہ ہر چیز مل گئی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ایک طبقہ ہوگا شہداء کا، وہ کہیں گے اللہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں، سب کچھ مل گیا ہے، لیکن جب تیرے راستے میں لڑتے تھے
جہاد کرتے تھے، شہید ہوتے تھے، اس وقت جو ہمارا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تیرا دیدار ہوتا تھا، اس دیدار میں جو لذت اور مزہ ہوتا تھا آج وہ لذت نہیں ہے۔ تو یہ قدر تو ان کو پتہ ہے۔ تو ان شہیدوں میں سے ایک شہید کا ذکر آج ہم تھوڑا سا کرتے ہیں، جس نے اللہ کے دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شہادت کو قبول کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی، کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ وہ صحابی ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی شہید ہیں، اور ان کی بیوی تھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شہید ہیں، اور ان کا بیٹا تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شہید ہیں۔ سارے اللہ کے دین کے لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے کوئی سودا سلف لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے۔ صبح کا وقت ہے، واپس ابھی تک نہیں ہے، کافی وقت گزر گیا، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان، اتنی دیر ہو گئی میرا سر کا تاج گیا ہے آٹا لینے کے لیے، ابھی تک واپس ہی نہیں آ رہا۔ دیکھا تو باہر شور شرابہ ہے اور آوازیں لگ رہی ہیں، جہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نظر آئے اس کو پکڑ کے گرفتار کرو اور اس کو شہید کر دو۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابھی میرا سر کا تاج حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، تو خبر لی گئی تو پتہ چلا ان کو بھی مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے۔ اب جب ان کو شہید کرنے لگے، پہلے کہنے لگے یاسر تو کلمہ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، نبی کا دامن چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ دیکھو جان بچانا فرض ہے تو جان بچا لے، جان بڑی قیمتی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھنا تھا۔ جان دینا میرے لیے آسان ہے، کلمہ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، لوگ آئے کہنے لگے سمیہ آج تیرا سہاگ لٹا جا رہا ہے، آج تیرا سر کا تاج یاسر اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو شہید کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، جلدی جا کسی کی منت کر لے، ابو جہل کی منت کر لے، عتبہ شیبہ کی منت کر لے، کسی مشرک کی منت کر لے، وہ اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ آج وہ ذبح ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگایا ہوا ہے اور جا رہی ہے۔ جب دیکھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جکڑے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، ادھر مشرکین نے دیکھا کہ لگے وہ سمیہ آ گئی، عورت زاد ہے، پھسل جائے گی اور کہے گی یاسر تھوڑی دیر کے لیے کلمہ چھوڑ دو، کہے گی یاسر ابھی ایمان چھوڑ دو بعد ایمان قبول کر لینا، یہ مشرکین کے خیالات تھے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، آ کر کہنے لگی یاسر خبردار پھسل نہ جانا۔ یہ بیوی کی تسلی ہے خامد کو۔ آج تو ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ لعنت ایسی زندگی پہ جس میں ایمان کی حفاظت بھی نہ ہو، ایمان بھی محفوظ نہ ہو، دین بھی محفوظ نہ ہو، نبی کی محبت بھی دل میں نہ ہو، کیا وہ زندگی ہے۔ لعنت ہے زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اب دیکھو ایمان ایسا ہو، محبت نبی کی ایسی ہو، مال نہیں جان جا رہی ہے، جدائیاں ہونے والی ہیں، پتہ ہے یہ ذبح ہو جائے گا میں بیوہ ہو جاؤں گی، بچہ یتیم ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کر رہی ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر خبردار خیال کرنا، تھوڑی وقت تکلیف ہوگی پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے، گلا کٹے گا ادھر جنت کا در کھلے گا۔
یہ بیوی اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے، یاسر گھبرا نہ جانا، ہماری پرواہ نہ کرنا، کوئی بات نہیں، جان دے دینا، رب کو ناراض نہ کرنا، جان دے دینا، نبی کا دامن نہ چھوڑنا، جان دے دینا، محبت میں بے وفائی نہ کرنا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہتا ہوں، حضرت سمیہ نے یوں کہا ہوگا، یاسر جان دے دینا، ایسا نہ ہو آج اگر تو نے بے وفائی کر دی تو 1400 سال پہلے میرے نبی کے عاشقوں کو کوئی نبی کا گستاخ طعنہ نہ دے، کیسے تمہارے نبی پہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ تو موت سے ڈر گئے تھے۔ ڈرنا نہیں، جان دے دے، نبی کی محبت کی وفا لوگوں کو بتا دے۔ اب کیا ہوا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کو تسلی دی تو اس سے پہلے حضرت یاسر گھبرا رہے تھے کہ میری بیوی آ رہی ہے، کہ میری بیوی کسی کی منت نہ کر دے، عورت ذات ہے، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے۔ جب جذبہ دیکھا اپنی بیوی کا تو حضرت یاسر کا اور جذبہ بڑھ گیا، تو میری بیوی بھی استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے تفسیروں میں، آگ جل رہی تھی، آگ جلی اور لوہے کی سلاخیں آگ پہ گرم کی، جب گرم ہو گئی وہ لوہے کی سلاخ اٹھائی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں قریب کی، کہنے لگے یاسر کلمہ چھوڑ ورنہ یہ سلئی تیری آنکھ میں پھیر دیں گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کے جواب دیا، ظالمو یہ آنکھیں ایک آنکھ ہے، کئی آنکھیں دے سکتا ہوں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ان ظالموں نے وہ لوہے کی سلاخ آنکھ میں پھیر دی تو وہ آنکھ پھٹ گئی۔ اب پھر سلاخ گرم کی، دوسری آنکھیں قریب کی، یاسر کلمہ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، نبی کا دامن چھوڑ دے ورنہ یہ سلاخ تیری آنکھ میں پھیر دی جائے گی۔ کہنے لگے آنکھ دینا آسان ہے، ایمان چھوڑنا یہ مشکل ہے، نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ انہوں نے وہ سلاخ لوہے کی گرم آنکھ میں پھیر دی، دوسری آنکھ بھی پھٹ گئی، نبینا ہو گئے، آنکھیں دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا، ایمان کا سودا نہیں کیا، کلمہ نہیں چھوڑا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر ظالموں نے کیا کیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ آخر دم تک انہوں نے جان کی بازی لگا دی، لیکن دنیا والوں کو بتا کے گیا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کے لیے جان دینی پڑے تو دے دینا، ایمان بچانے کے لیے مال دینا پڑا تو دے دینا، سب کچھ لٹا دینا، پر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ آج تو دکان پہ کپڑے والی دکان ہے، 10-50 روپے کا نفع ہوتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، ایمان کا خیال ہی نہیں ہے۔ کہیں کوئی کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں، تھوڑے سے نفع کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ کوئی ایمان ہے؟ جس کا ایمان اس کو جھوٹ سے بھی نہ روک سکا، جس کا ایمان اس کو دھوکے سے نہ روک سکا، جس کا ایمان اس کو بے ایمانی سے نہ روک سکا، جس کا ایمان بد نظری سے نہیں روک سکتا، غلط بولنے سے نہیں روک سکتا، تو میرے بھائیو ہمیں اپنے ایمان پر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن تو بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار تو سمجھتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر علیحدہ بیٹھ کر سوچا ہی کریں، میں تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، ایمان والا کہتا ہوں، کیا اللہ کی نظروں میں میرا ایمان بھی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، اس کو بھی پکڑ لیا، اب اس کو ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں، سمیہ کلمہ چھوڑ دے، کہنے لگی نہیں، بوڑھی عورت ہے، 80 سال کی عمر ہے۔ اس نے کہا جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ان ظالموں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ایک اونٹ کو دائیں چلا دیا، دوسرے کو بائیں چلا دیا، 80 سال کی بوڑھی عورت کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور میرے بھائیو سننا سنانا آسان ہے، ذرا تصور کریں کیا گزری ہوگی ان کے اوپر۔
کوئی مال کا جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی مخالفت تو نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، نبی کا دامن پکڑ لیا ہے۔ اس کی سزا میں آنکھوں میں سلیاں پھیری جا رہی ہیں، اس کی سزا میں گلے کاٹے جا رہے ہیں، اس کی سزا میں جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ ان حضرات نے ٹکڑے تو کرا دیے، نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم مسجد میں کچھ ہوتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں، دوستوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، علیحدگی میں کچھ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنا انداز خود آپ لگا سکتا ہے کہ میرے اندر کیا ایمان ہے۔ ان کا بیٹا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ بڑا ہوا اس کے اوپر قربانیاں آئیں، حالات آئے، لوہے کی زرہ گرم کر کے وہ پہنی جاتی تھی۔ کتنے حالات انہوں نے دیکھے، آخر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماں بھی شہید، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، سارے شہید ہو گئے۔ شہادت کو قبول کر لیا پر کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان سے نہیں پھرے، نبی کا دامن نہیں چھوٹا۔ مردوں میں سب سے پہلے جس نے شہادت قبول کی، شہادت کا جام پیا، وہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو شہید ہوئی وہ حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کے پہلے شہید ہیں میاں بیوی۔ تو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے تحفظ کے لیے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کے لیے اپنی جان کے انہوں نے ٹکڑے کرا دیے۔ آج میں اور آپ سوچیں ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کے ساتھ محبت کیا نبھا رہے ہیں؟ ہم صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان چاہ کے آپ سوچ سکتا ہے۔ زندگی باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل